الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين يا صاحب الجمال ويا سيد البشر يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر من وجهك المنير لقد نور القمر بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر تبارک اللہ ہے شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی تبارک اللہ ہے شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی کہیں پہ ذکر لن ترانی کہیں تقاضے وصال کے ہیں اللہ کریم کی حمد و ثنا حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار رسالت مآب میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد انتہائی معزز و محتشم حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے
اس جمعۃ المبارک کے خطبہ کے لیے جس آیہ مبارکہ کا انتخاب کیا ہے، قرآن پاک میں 33 نمبر صورت ہے، نام اس کا احزاب ہے اور آیت نمبر 58 ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے والذین، اس کا ترجمہ آپ میں سے ہر ایک کو آتا ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے یؤذون المؤمنین، مومنوں کو تکلیف دی، وہ مومن مرد ہوں، والمؤمنات یا مومنہ عورتیں ہوں، بغیر مکتسبوا، بغیر کسی وجہ کے۔ وہ لوگ جنہوں نے تکلیف دی مومن مردوں کو اور مومنہ عورتوں کو، بغیر مکتسبوا، بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی وجہ کے تکلیف دی، کیا ہوگا؟ فَقَدِ احْتَمَلُوا، تحقیق انہوں نے اٹھا لیا اپنے سر، بہتاناً، ایک بہتان، اور ساتھ میں آگے فرمایا وَإِثْمًا مُبِينًا، اور کھلا گناہ اپنے سر لے لیا۔ ترجمہ ایک بار پھر سماعت فرمائیے تاکہ بات مزید وضاحت کے ساتھ آپ کی سمجھ شریف تک پہنچ جائے۔ والذین، وہ لوگ جنہوں نے یؤذون المؤمنین، تکلیف دی، ایذا دی، ستایا، تنگ کیا مومن مردوں کو، والمؤمنات، مومنہ عورتوں کو، بغیر مکتسبوا، بغیر کسی وجہ کے۔ ایک ہے وجہ کے ساتھ ستانا، ایک ہے بغیر وجہ کے ستانا۔ وجہ کے ساتھ ستانا کیا ہے؟ میرے ساتھ اگر تو حسن سلوک نہیں کرتا تو میں بھی تیرے ساتھ حسن سلوک، وجہ ہے، پہلے تو نے نہیں کیا پھر میں نے نہیں کیا، ٹھیک ہو گیا۔ دوسری وجہ کیا ہے؟ کوئی شرعی عذر ہے، تو نے کوئی ایسا گناہ کیا ہے، شریعت کی اس کے اوپر حد نافذ ہوتی ہے، میں وہ تجھے دے رہا ہوں تو میں کسی وجہ سے دے رہا ہوں۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں، جیسے قرآن پاک میں ہے وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، چور مرد ہو چور عورت ہو، چوری کی سزا یہ ہے کہ ان کے ہاتھ، اب ظاہری بات ہے جس نے چوری کی ہے ہاتھ کاٹیں گے، تکلیف تو ہوگی، لیکن یہ بغیر وجہ کے نہیں ہے، یہ ہاتھ کاٹنا، یہ جو تکلیف اسے پہنچ رہی ہے یہ بغیر وجہ کے، یہ کسی وجہ سے ہے۔ اسی طرح قرآن پاک میں زانی مرد اور زانی عورت کے لیے سزا بیان ہوئی ہے۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں شراب پینے والے کے لیے سزا بیان ہوئی ہے۔ اب اگر کوئی جرم کر کے آتا ہے اور اس جرم کی پاداش میں اسے سزا دی جاتی ہے، تکلیف تو ہوگی، لیکن یہ بغیر وجہ، اس کے لیے وجہ ہے۔ قرآن پاک کی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، یہاں بغیر وجہ کے ایک لفظ آ رہا ہے، بات سمجھ آئی؟ کیا آ رہی ہے؟ بغیر وجہ۔ کسی نے کسی کو قتل کر دیا، قرآن پاک میں آتا ہے کہ اسے بھی قصاصاً قتل کر دو۔ قصاص قرآن پاک کا ایک حکم ہے نا جی، کہ اسے بھی، جو قتل ہوا اس کے اوپر بھی ظلم ہوا، بدلے میں اس کو کیا جائے گا، ظاہری بات ہے تکلیف اسے بھی ہوگی، اس کے گھر والوں کو بھی ہوگی، خاندان والوں کو بھی، سب کو ہوگی۔ ہوئی ہے تکلیف مسلمان مردوں کو بھی، مسلمان، لیکن بلا وجہ نہیں ہے،
اس کی وجہ ہے۔ وجہ لیکن سورہ احزاب کی جو آیت کریمہ میں تلاوت کر رہا ہوں وہاں ایک لفظ ہے جس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ والذین، وہ لوگ جنہوں نے یؤذون، تکلیف دی، تکلیف دی یا دیں گے، یہ مضارع کا صیغہ ہے، دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔ کسی نے مسلمان مرد کو تکلیف دی یا دیں گے، کسی نے مسلمان عورت کو تکلیف دی یا دیں گے، کب؟ بغیر مکتسبو، بغیر کسی وجہ کے، یہ لفظ یاد رکھنا ہے، بغیر مکتسبو، بغیر کسی وجہ کے کیا کیا ہے؟ مسلمان مرد اور مسلمان عورت کو کیا دی ہے؟ تکلیف دی ہے، تو کیا ہوگا؟ فَقَدِ احْتَمَلُوا، تو پھر جان لو تحقیق اس نے اٹھا لیا ہے اپنے سر، بہتانن، ایک بہتان، و اسمم مبینہ، اور ایک کھلا گناہ۔ اب میں بہتان اور اسم کے ترجمے پہ بیٹھوں گا تو آج کا جمعہ اسی پہ نکل جائے گا، لیکن میرا فوکس کیا ہے؟ مسلمان کو بغیر وجہ کے تکلیف دینا۔ حضرات محترم، آیت سمجھ آگے؟ میں آگے چلوں؟ انسان دنیا میں اللہ کی طرف سے اکیلا آیا ہے اور اس نے اس دنیا سے اکیلے جانا ہے۔ اس آنے اور جانے کے دوران جو پیریڈ ہے اسے زندگی کہتے ہیں۔ اس آمد اور رفت کے درمیان جتنا عرصہ جس کو میسر رہا اس کا نام کیا ہے؟ اس زندگی میں انسان کا تعلق بے شمار انسانوں سے ہوتا ہے۔ اس زندگی میں انسان کا تعلق بے شمار لوگوں سے ہوتا ہے۔ اب جب تعلق ہوتا ہے تو شریعت مطہرہ نے جو ہمیں بات سکھائی ہے کہ وہ تعلق جس کے ساتھ بھی رکھو دین کی وجہ سے رکھو۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، کیا بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ بالکل آ رہی۔ یہ جو تعلقات ہیں یہ کیسے ہونے چاہیے؟ دین کی نسبت، دین کی وجہ سے رکھو کسی کے ساتھ۔ میں ایک حدیث پاک آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان اور مومن کو زندگی گزارنے کا ایک اصول بیان فرمایا اس حدیث پاک میں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من آتا للہ ومن منع للہ ومن احب للہ ومن ابغض للہ، یہ چار باتیں۔ سبحان اللہ، پہلی بات فرمایا کسی سے محبت کرو سبحان اللہ، تو وجہ ذات الہی ہو۔ بات سمجھ آئی آپ کو؟ بالکل صحیح۔ بھئی کسی کو کسی سے محبت ہے تو اس کی وجہ کیا ہونی چاہیے؟ دین کی نسبت، دین سے اللہ کی ذات ہونی چاہیے کہ میں اس بندے سے اس لیے محبت کرتا ہوں کہ یہ اللہ کا بندہ ہے۔ اللہ کا بندہ ہے، سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ۔ بات سمجھ آئی؟ دوسری بات فرمایا ومن ابغض للہ، کسی سے کسی کو نفرت ہو جائے، نفرت کا معیار بھی ذاتیات نہیں ہونی چاہیے، نفرت کا معیار بھی اس لیے کہ یہ بندہ اللہ کی بات نہیں مانتا، لہذا میں اس کے ساتھ سلام کلام لین دین کچھ بھی نہیں کروں گا۔ بات سمجھ آئی؟ محبت کی اس کی بنیاد بھی اللہ کی رضا کے، اللہ کی رضا ہو، نفرت کرو تو اللہ کی رضا، اس کی بنیاد بھی اللہ کی رضا ہو۔ ومن اعطا للہ، کسی کو زندگی میں کچھ لین دین کرنا ہو تو بھی اس وجہ سے کرنا ہے کہ اللہ کے ماننے والا بندہ ہے، بندہ دیندار ہے، بندہ دیندار ہے، بندہ ایماندار ہے۔
बंदा आला किस्म का है, अखलाकियात बड़े अच्छे हैं इसके, जिसको देना है भी वजह अल्लाह की रजा अल्लाह की रज़ा हो, और किसी को नहीं देना वो भी अल्लाह की रज़ा। फरमाया इस वजह से नहीं कि ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਘਰ ਲਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਮੰਗੇ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ नहीं नहीं देते, देते ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀ नहीं देते, ਪਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਰ ਦੇਣੇ ये नहीं। नहीं। ये ज़ाती है, ये सब ये क्या है? ज़ाती है। अल्लाह के लिए क्यों नहीं देना? मुझे पता है कि मैं इसे दूंगा तो इसने गुनाह का काम करना है, क्या बात, सुभान अल्लाह, बड़ी बड़ी मुझे पता है कि मैं इसे दूंगा तो इसने शराब पीनी है, मुझे पता है कि मैं इसे दूंगा तो इसने जुआ खेलना है, अल्लाह मुझे पता है कि मैं इसे दूंगा तो इसने जिना करना है। अब ऐसे काम पे मैं तेरी मुआवनत नहीं करूँगा, नहीं कर सकता भाई, अल्लाह का हुक्म है कि इस काम में इसकी मदद नहीं करती। नहीं करनी। व तावनु अलल बिर्र वला तावनु अलल इस्म वल उद्वान। सुभान अल्लाह। कुरान पाक की आयत है जिसका एक जुमला मैंने पढ़ा है, तावन करो एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के साथ कुरान कहता है तावन करो, कैसे करो? अलल बिर्र, नेकी के काम में तावन करो। वाह वाह। किस काम में? नेकी के काम, वला तावनु अलल इस्म वल उद्वान, गुनाह और अल्लाह की नाफरमानी के काम पर किसी की मुआवनत, नहीं करनी, ये कुरान का उसूल है, रसूलुल्लाह ने उसे बता दिया। आपको उसूल समझ आ गए? जी आगे। मोहब्बत अल्लाह के लिए, बोलिए, ऊंची बोलिए। अल्लाह के लिए, नफरत, अल्लाह के लिए, किसी को कुछ देना है अल्लाह की रजा, नहीं देना। अल्लाह के लिए। अल्लाह के लिए, अब जब ऐसा कर लोगे तो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे जो जुमला इरशाद फरमाया वो सुन के ठंड पड़ जाएगी। फरमाया फ़क़दिस तकमलल ईमान, जिस बंदे ने ये 4 बुनियादें अपनी बना ली ना, उस बंदे ने अपना ईमान मुकम्मल कर लिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, उस बंदे ने अपना ईमान मुकम्मल कर दिया है, उसके ईमान की सारी इमारत क्या हो गई है? तैयार हो गई है। अब वो बंदा यहाँ रहे तो भी फ़ायदे में है, सुभान अल्लाह, मर कर कब्र में पहुँचे तो भी फ़ायदे में है, कब्र में निकल कर मैदान महशर में आएगा तो भी फ़ायदे में होगा। क्यों? क्योंकि ईमान की बिल्डिंग तैयार कर दिया। मुकम्मल है, ईमान की इमारत मुकम्मल है। मुकम्मल है। अब जिसके पास ईमान है, जिसके पास ईमान है, ईमान कामिल है, सरकार ने ये नहीं फरमाया कि पूरा हुआ अधूरा हुआ थोड़ा सा रह गया, फरमाया फ़क़दिस तकमलल ईमान, सुभान अल्लाह, उसने मुकम्मल कर लिया। ऐसी कोई चीज़ बची नहीं है सुभान अल्लाह, क्या जो ईमान से बाहर रह गई हो, सारा ईमान इन्हीं बातों में आ गया। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, माशाअल्लाह, आपको बात समझ आ गई? तो ताल्लुक इंसान का ऐसा होना चाहिए, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह ताल्लुक इंसान का ऐसा ही होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए। लेकिन हजरात मुहतरम, हम जिस मुआशरे में रह रहे हैं यहाँ मुसलमानों को तकलीफ़ देना आम होता जा रहा है। बिल्कुल बाज़ औक़ात लोग जानबूझ के तकलीफ़ देते हैं, बाज़ औक़ात देना नहीं चाहते लेकिन मालूमात नहीं है जिसकी वजह से तकलीफ़ें पहुंचती रहती हैं, पता नहीं चलता, इनको भी पता। नहीं चलता। एक और बात है, एक ज़माना था जब बंदा गुनाह को गुनाह समझता था। वो कौन सा ज़माना होता है वो भी मैं आपको अर्ज़ करता हूँ। ऐसा ज़माना जिसमें कोई रोकने वाला, टोकने वाला, समझाने वाला मौजूद हो। गुनाह होता है मगर उसके आगे बंद बांध दिया जाता है। बिल्कुल सही। मैं उसकी मिसाल देता हूँ, आज की नहीं, आज से 20-25 साल पहले 2000 में चले जाइए या उससे पीछे चले जाइए, अगर किसी बच्ची के सर से दुपट्टा सरकता था, माँ कहती थी बेटा सर पे दुपट्टा लो, बिल्कुल सही। बाप कहता था सर पे दुपट्टा लो, भाई कहता था, सर पे दुपट्टा लो, चाचा कहता था, मामा कहता था, ऐसे ही है ना जी? ऐसे ही है। बिल्कुल सही।
اب کیا ہوا, یہ دوپٹہ اتارنے کی رسم آہستہ آہستہ ختم ہو گئی. عام ہو گئی. عام ہو گئی. گناہ اتنا ہوا کہ اب اس کو روکنے والا, کوئی نہیں. اب مسئلہ کیا بنا, جی چلو روکنے والا نہ بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ یہ ہوا اس گناہ کا نام ہم نے چینج کر دیا. بالکل صحیح. اسی طرح آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے میری کہ نہیں آ رہی؟ جی. ہوا یہ ہے کہ ہم نے اس گناہ کا نام چینج کر دیا. نام چینج کر دیا. اسے کہا گیا روشن خیالی. اسے کیا کہا گیا؟ روشن خیال. اسے کہا گیا جی دنیا آگے نکل گئی ہے, دنیا آگے نکل گئی. آگے نکل گئی ہے. اسے فیشن کا نام دے دیا گیا. لہٰذا ہون نہ پیو روک دے, نہ ماں روک دیے, نہ بھرا روک دے, نہ مامے چاچے تے ہون تے دور ہو گئے نا. اللہ کے فضل سے ہم نے اپنے بچوں کو صرف اپنے گھر کا رکھا ہے. پیدا ہوتے ہی اسے بتایا تیرے مامے خراب ہیں, ماں جدوں بھی بہندی وہ کہندی تیرے چاچے خراب نے, تیریاں پھوپھیاں خراب نے, لہذا نانکیاں ال توجہ کر. پیو دا ہاتھ جدوں ہی لگدا وہ کہندا ادھر نہیں جانا, ادھر آنا. اور بچہ بھی کنفیوز ہو گیا. بالکل جی, حقیقت بات. لہذا انہیں نہ ادھر دی رکھی نہ ادھر دی- نہ ادھر دی رکھی تو نہ ماں پہ رکھے. بالکل تو ہوا کیا ہے ہمارے ساتھ کہ ہم نے گناہ کا نام ہی بدل دیا. نام بدل دیا. شراب کی بوتل کے اوپر دودھ لکھ دینے سے شراب کیا وہ دودھ ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا. نہیں ہوئے گا. نہیں ہوگا. اور دودھ کی بوتل پہ شراب لکھ دو تو نہیں, تب بھی نہیں ہوگا. نہیں ہوگی. نہیں ہوگا. ہم نے یہی کیا ہے, ہم نے یہی یہی کیا ہے کہ گناہ اتنا بڑھ گیا, ہم نے اسے گناہ سمجھنا ہی چھوڑ دیا. چھوڑ دیا. نتیجہ آپ کے سامنے ہے, میں مزید ڈیٹیل میں نہیں جاتا. بالکل صحیح. حقیقت. اسی طرح بے شمار تکلیفیں ایسی ہیں جن کو ہمارے ساتھ کیا جائے تو ہم اسے تکلیف سمجھتے ہیں, جی جی بالکل صحیح. لیکن ہم کسی کے ساتھ کر جائیں تکلیف وہ تکلیف نہیں ہوئی. ہم کہتے ہیں یہ تو ہمارا حق ہے. حق ہے. مثال کے طور پر میں ایک مثال دیتا ہوں. اخلاقیات یہ ہے کہ آپ نے کسی کو کسی وقت فون کیا, اگلے نے نہیں اٹھایا, تو کیا ہونا چاہیے؟ دوبارہ کر لیں. نہیں کرنا چاہیے. دوبارہ نہیں کرنا چاہیے. نہیں کرنا چاہیے. لیکن ہمارا یہ آنکھوں کا مشاہدہ ہے, آپ کے ساتھ کئی بار ہوا ہوگا, جب تک آپ اٹھا نہ لیں مسلسل کرتے رہے. تب تک مسلسل کرتے رہیں گے, چاہے آپ پھانسی کے پھندے پہ کیوں نہیں جھول رہے. ایسے ہی ایسے یعنی وہ ہمیں زور دیتے ہیں کہ اٹھاؤ. اٹھاؤ. یہ بعض اوقات انسان کو ذہنی تکلیف دیتا ہے. ایسے ہی ایسے ہی. ایک بندہ ایک کام کر رہا ہے, عبادت کا کام کر رہا ہے, ریاضت کا کام کر رہا ہے, ذکر فکر کی محفل میں بیٹھا ہوا ہے, تو وہاں اسے فون کیا کر رہا ہے؟ مسلسل کر رہے. تنگ کر رہا ہے مسلسل, اور یہ اس کی تکلیف کا 22 ہے. باعث بن رہا ہے. آپ کم سے کم پر بھی اکتفا کر سکتے تھے, لیکن آپ نے کہا نہیں, میں تجھے پورا روند کے چھوڑوں گا. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ہے انجانے میں کرنا. ہم نے انجانے میں اتنے فون کر دیے کہ اگلے کو کیا ہو گئی. میں مثال دیتا ہوں, بندہ نماز میں کھڑا ہے, جی درست. گھنٹی بند کرنا بھول گیا, جی ایسے اب اس نے ادھر اللہ اکبر کہا, ادھر فون بجنا, شروع. ایسے پوری 4 رکعتوں میں وہ بجتا ہی رہا. ہم یہ سوچ سکتے تھے نا یار ہو سکتا ہے بندہ نماز میں ہو, چلو جب فارغ ہوگا وہ کر لے گا, جی درست. ایسے لیکن نہیں. ہم نے کسی کی نماز کا خیال, نہیں کرنا. کسی کی تکلیف کا خیال نہیں کرنا. نہیں کرنا ہوتا. بس ایسے دی جاتے ہیں جناب, جیسے یہ ہمارا حق ہے, ایتھے رکھ جلدی کر, اس تو بعد جو مرضی کرتا رہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ تکلیف ہے بلا وجہ, یہ ہے بلا وجہ تکلیف. پہلی تکلیف. ایسی کئی تکلیفیں ہیں, میں آگے عرض کرتا ہوں. یہ ہے وہ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر مکتسبوا, جس نے کسی مسلمان مرد یا مسلمان عورت کو تکلیف دی بغیر کسی سبب کے, بغیر کسی وجہ کے, تو کیا ہوا؟ فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا, اس نے اپنے سر پہ اٹھایا بہتان.
اور وہ اسمم مبینہ کھلا گناہ. ایک بات. دوسری بات، ہمارے معاشرے میں ایک مسئلہ ہے، کسی کے پاس بیلنس نہیں ہے، وہ دوسرے کو کہتا ہے یار پیکج ہے تیرا؟ ہے جی، میں کال کرنی، کر لو جی. کال کرن تو بعد وہ بندہ وہ دی گیلری کھولنا شروع کر دیندا، وہ دا واٹس ایپ چیک کرنا، شروع کر دیں، میسیجز چیک کرنا شروع کر دیں کہ انہیں کی کچھ رکھا ہوا ہے. ایسے ایسے یہ کام شرعی طور پہ غلط منع ہے. یہ اس کی پرسنل لائف ہے جس میں مجھے انٹرفیئر کرنے کا حق حاصل نہیں ہے. میں بلا وجہ، میں نے کسی اور وجہ سے وہ چیز مانگی، اس نے میری ضرورت پوری کی اور میں اس کی پرائیویسی میں، گھس گیا. چلا گیا گھس گیا. یہ ہے بغیر وجہ کے تکلیف. بالکل صحیح. یہ کیا ہے؟ بغیر ہم بغیر وجہ کے. آپ کو پتہ ہے نا شرعی طور پہ آپ بیوی کا فون بھی نہیں چیک کر سکتے. جی جی درست. کرنا ہے تو اس کو بتا کے چیک کریں کہ میں آج چیک کرنا ہے. جی درست. گل سمجھ آئی تو جی جی ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کے گھر ٹوٹنے کا سبب بن سکتی ہیں. ایسے ایک چھوٹے سے گناہ پر بندہ کہاں جا کے ختم ہوتا ہے، یہ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے. تو بغیر وجہ کے تکلیف جو ہے نا جی، یہ شرعاً، منع. اور منع بھی ایسی ہے کہ قرآن نے خود منع کر دیا. کیا بات. اللہ پاک نے خود منع فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو مسلمان کو تکلیف دیتے ہیں بغیر کسی وجہ سے. وجہ کے. ایک اور مسئلہ ہے، اسی فون سے ریلیٹڈ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کوئی کام نہیں ہے، جی نہ کوئی گل پوچھنی ہے، نہ کوئی کام دسنا ہے، جی. بغیر وجہ رات 11 بجے کال کرنی، السلام علیکم وعلیکم، اور سناؤ. جی جی نہیں سمجھے؟ آئیے آئیے السلام علیکم وعلیکم السلام، اور سناؤ. اور سناؤ. میں نہیں آتا. یہ ہے بغیر وجہ کے تکلیف. یہ وقت سونے کا ہے، ہاں بالکل. یہ وقت آرام کا ہے. آپ نے بغیر کسی کام کے، بغیر کسی وجہ کے اس آرام والے کام میں خلل ڈالتے ہوئے، اب ظاہری بات ہے آپ کے ہور سنانے کا مطلب یہی ہے نا کہ تو میں بکواس کری جا، میں سنی جاواں. نہیں سمجھ آئی؟ جی جی آئیے. یعنی فضولیات بولی جا تو اور میں سنی جاؤں. ادھر بولنے والا بھی گناہگار، ادھر سننے والا بھی گناہگار. میں کسی کو بغیر وجہ تکلیف میں مبتلا کر رہا ہوں. ہاں کام ہے تو وہ ایک الگ بات ہے. جیسے بندہ باہر ہوتا ہے، گھر سے فون آتا ہے جی روٹی لیتے آنا، جی ایسے ٹھیک. ٹھیک ہو گیا، فلانی چیز لیتے آنا. تو یہ تو ہو گیا سبب کے. سبب بغیر وجہ کے ایک بندے کو پریشان کرنا، رات کو، رات کے 1:30 بجے فون ہے، میں نے کہا جی حال چال پوچھ لو. کتنے بجے؟ 1:30 بجے فون آ جائے گا جی، میں نے کہا حال وال پوچھ لو. حال حوال پوچھ لوں. یہ ٹائم ہے حال پوچھنے کا؟ نہیں، حال حوال بھی پوچھنے کا کوئی وقت ہوتا ہے نا، یہ تو سونے کا وقت ہے. جی 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 تو آپ نے بغیر وجہ ایک نیند میں سوئے ہوئے بندے کو جگہ دی. جگا دیا، اور جگا کے آپ کہتے ہیں میں نے کہا جی حال وال پوچھ لو. حال حوال پوچھ لوں. ایک بات، اس فون سے ریلیٹڈ ایک اور مسئلہ ہے. جی میں یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں، آپ سوچیں گے کہ آج مولوی صاحب فون ہی لگ گئے نے. نہیں یہ تربیت کے لیے ضروری ہیں چیزیں، کیونکہ قیامت والے دیہڑے تسی تے کہہ دینا سانو کسی نے دسیا کوئی نہیں سی، تے پھڑیا جانا ہے، اسی پھڑے نہیں جانا چاہتے. جیڑی گل ہے تواڈے تکر صاف پہنچانی ہے کہ ساری ذمہ داری ہے. انشاءاللہ انشاءاللہ. وہ یہ ہے کہ کسی نے ایک بندے کو ٹائم دیا جی کہ میں جناب آپ کے پاس 5 منٹ میں پہنچ رہا ہوں. ٹھیک. وہ جہاں کھڑا ہے وہاں سے وہاں جانے کا فاصلہ کم از کم گھنٹے کا ہے. یہ ہمارے ساتھ اکثر ہوتا ہے، جی ہوتا ہے جی ہوتا ہے. کہہ دیتے ہیں ہے کہ نہیں ہے؟ جی ہے جی ہے. ہر بندہ کرتا ہے، وہ جانے میں کرتا ہے یا انجانے میں، مجھے اس چیز کا نہیں پتا، لیکن کرتا ہم میں سے ہر بندہ ہے. کیا تو میں پہنچ رہے ہیں. کہ فاصلہ گھنٹے کا ہے جی اور کہہ رہے میں 5 منٹ میں آ رہا ہوں. اس نے سری جھوٹ بولا. اللہ کیا بولا ہے؟ سر یہ جھوٹ بولا. ایک تو جھوٹ کا گناہ اس کے سر، اللہ دوسرا یہ 5 منٹ کے بعد وہاں نہیں پہنچے گا، وہ جو منتظر کھڑا ہے اس کو خواہ مخواہ کی تکلیف لگ جائے گی. بالکل درست. ہے کہ نہیں ہے؟ جی ہے جی بالکل ہے جی. ایسے ہی ہاں جی، ایسے ہی. میں آ گیا جی تھوڑے کو، جی آ رہے ہیں. حالانکہ انہوں پتہ ہوں کہ میں ہجے آیا
نہیں جائے گا. نہیں بھائی سیدھی بات بتا دو بھائی مجھے آدھا گھنٹہ لگ جائے گا, ہاں بالکل درست. مجھے گھنٹہ لگ جائے گا, ہاں میں آپ کے پاس ضرور آؤں گا لیکن مجھے 5 گھنٹے چاہیے. ہاں ٹھیک. اگر آپ کر سکتے ہیں کہتے ہیں تو میں آ جاؤں گا, نہیں تو پھر کل سے پرسوں سے. جی درست. بات سمجھی, سیدھی بات کرنے میں کون سا مذائقہ ہے؟ درست صحیح ہے. کیوں کہتے ہیں ہم کہ 5 منٹ میں آ گیا؟ یہ جھوٹ ہے. یہ کیا ہے؟ جھوٹ ہے. جھوٹ ہے. اور یہ جھوٹ ہم بولتے ہیں. جانے انجانے میں بول جاتے ہیں, جبکہ اللہ خود فرماتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین. جھوٹے پر اللہ کی. ایک اور مسئلہ ہے, سبحان اللہ. یہ ذہن میں رکھیے گا حضرات محترم, وقت جو ہے نا انسان کا, یہ جو انسان کو زندگی میں وقت ملا ہے جی جی. یہ بہت قیمتی وقت ہے, بے شک جی بے شک. بہت. قیمتی وقت. اس وقت کو آج اگر کسی بندے نے سمجھ کر اس کی قدردانی کر لی تو وہ بندہ دنیا میں بھی کامیاب ہے, اور آخرت میں. آخرت میں بھی کامیاب ہے. سبحان اللہ. انشاءاللہ آمین. بے دھیانی میں, غفلت میں اس وقت کو اگر کسی نے گزار دیا یہ پلٹ کر واپس نہیں آئے گا. جی نہیں آئے گا, یہ یاد رکھنا آپ. جی جی بے شک جی. اگر ساری زندگی ہماری گناہ میں آئے گزر گئی. گزر گئی اور ہمیں پتہ بھی نہیں چل نہ چلا تو قرآن پاک میں سورہ فاتر میں آتا ہے کہ بندے جب جہنم میں پڑے ہوں گے نا چیخیں گے, چلائیں گے, اللہ کو کہیں گے مالک ایک بار پھر بھیج دے. اللہ. اسی وعدہ کرنے کہ اگے تو اسی کوئی غلط کام نہیں کرنا. اسی سجدے سر چکاں گے ہی نہیں, نہیں بے شک. تیرے اگے جھکے رہاں گے, کوئی دکان نہیں بناواں گے, کوئی گھر کوئی مکان نہیں بناواں گے, صرف تیری عبادت کریں گے, تینوں راضی کریں گے. اگے اللہ فرمائے گا اولم نعمرکم, اللہ. پہلے وقت دیتا نہیں سی تانوں, تانوں پہلے وقت دیتا نہیں جی. دیتا نہیں سی. ایک اور وقت, یہیں وقت پہ میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا تزول قدم ابن آدم عند اللہ تعالی حتی یسأل اربع خصال. سبحان اللہ. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جب اپنے رب کے سامنے آئے گا, بندہ جب رب کے سامنے آئے گا. یہ مطلب ہے اسی سارے نے رب دے سامنے آنا ہے. یہ کی مطلب ہے کہ اسی سارے نے رب دے سامنے آنا ہے. تو جدوں رب دے سامنے آ جائے گا اگے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہ کول قدم بھی نہیں چکیا جائے گا. اللہ وہ کول قدم چکن دی جڑی طاقت ہے نا وہ کھو لے گا, ساکت کھڑا ہو گیا بندہ. صرف 4 سوال تیرے کول کرنے نے, میں 4 دا جواب دے دے پھر چلا جا. کنے؟ 4. پہلا سوال فی عمرہ فی ما افناہ. وقت ہو گیا جی, یہ پورا کر لیں. اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلے جمعے یہیں سے شروع کریں گے.